32واں باب اسوریوں کی طرف سے یروشلیم کو خطرہ۔ ان باتوں اور اس ایمانداری کے بعد شاہ اسور سنہیرب چڑھ آیا اور یہودا میں داخل ہوا اور فصیل دار شہروں کے مقابل خیمہ زن ہوا اور ان کو اپنے قبضے میں لانا چاہا۔ جب حزقیہ نے دیکھا کہ سنہیرب آیا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ یروشلیم سے لڑے، تو اس نے اپنے سرداروں اور بہادروں کے ساتھ مشورت کی کہ ان چشموں کے پانی کو جو شہر سے باہر تھے بند کر دے، اور انہوں نے اس کی مدد کی۔ اور بہت لوگ جمع ہوئے اور سب چشموں کو اور اس ندی کو جو اس سرزمین کے بیچ بہتی تھی یہ کہہ کر بند کر دیا کہ اسور کے بادشاہ آ کر بہت سا پانی کیوں پائیں۔ اور اس نے ہمت باندھی اور ساری دیوار کو جو ٹوٹی تھی بنایا اور اسے برجوں کے برابر اونچا کیا، اور باہر سے ایک دوسری دیوار اٹھائی اور داؤد کے شہر میں ملوں کو مضبوط کیا اور بہت سے ہتھیار اور ڈھالیں بنائیں۔ اور اس نے لوگوں پر سر لشکر ٹھہرائے اور شہر کے پھاٹک کے پاس کے میدان میں ان کو اپنے پاس اکٹھا کیا اور ان سے ہمت افزائی کی باتیں کیں اور کہا، ہمت باندھو اور حوصلہ رکھو، اور اسور کے بادشاہ اور اس کے ساتھ کے سارے انبوہ کے سبب سے نہ ڈرو نہ ہراساں ہو، کیونکہ وہ جو ہمارے ساتھ ہے اس سے بڑا ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ بشر کا ہاتھ ہے، لیکن ہمارے ساتھ خداوند ہمارا خدا ہے کہ ہماری مدد کرے اور ہماری لڑائیاں لڑے۔ سو لوگوں نے شاہ یہودا حزقیہ کی باتوں پر تکیہ کیا۔ اس کے بعد شاہ اسور سنہیرب نے، جو اپنے سارے لشکر کے ساتھ لکیس کے مقابل پڑا تھا، اپنے نوکر یروشلیم کو شاہ یہودا حزقیہ کے پاس اور تمام یہودا کے پاس جو یروشلیم میں تھے یہ کہنے کو بھیجے کہ شاہ اسور سنہیرب یوں فرماتا ہے کہ تمہارا کس پر بھروسہ ہے کہ تم یروشلیم میں محاصرے کو جھیل رہے ہو؟ کیا حزقیہ تم کو قحط اور پیاس کی موت کے حوالے کرنے کو تم کو نہیں بہکا رہا ہے کہ خداوند ہمارا خدا ہم کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لے گا؟ کیا اسی حزقیہ نے اس کے اونچے مقاموں اور مذبحوں کو دور کر کے یہودا اور یروشلیم کو حکم نہیں دیا کہ تم ایک ہی مذبح کے آگے سجدہ کرنا اور اسی پر بخور جلانا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے اور میرے باپ دادا نے اور ملکوں کے سب لوگوں سے کیا 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 ہے؟ کیا ان ممالک کی قوموں کے معبود اپنے ملک کو کسی طرح سے میرے ہاتھ سے بچا سکے؟ جن قوموں کو میرے باپ دادا نے بالکل ہلاک کر ڈالا، ان کے معبودوں میں کون ایسا نکلا جو اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے بچا سکا کہ تمہارا معبود تم کو میرے ہاتھ سے بچا سکے گا؟ پس حزقیہ تم کو فریب نہ دینے پائے اور نہ اس طور پر بہکائے اور نہ تم اس کا یقین کرو، کیونکہ کسی قوم یا مملکت کا دیوتا اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے اور میرے باپ دادا کے ہاتھ سے بچا نہیں سکا، تو کتنا کم تمہارا معبود تم کو میرے ہاتھ سے بچا سکے گا۔ اور اس کے نوکروں نے خداوند خدا کے خلاف اور اس کے بندے حزقیہ کے خلاف بہت سی اور باتیں کہیں، اور اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کی اہانت کرنے اور اس کے حق میں کفر بکنے کے لیے اس مضمون کے خط بھی لکھے کہ جیسے اور ملکوں کی قوموں کے معبودوں نے اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے نہیں بچایا ہے، ویسے ہی حزقیہ کا معبود بھی اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکے گا۔ اور انہوں نے بڑی آواز سے پکار کر یہودیوں کی زبان میں یروشلیم کے لوگوں کو جو دیوار پر تھے یہ باتیں کہہ سنائیں، تاکہ ان کو ڈرائیں اور پریشان کریں اور شہر کو لے لیں۔ اور انہوں نے یروشلیم کے خدا کا ذکر زمین کی قوموں کے معبودوں کی طرح کیا جو آدمیوں کے ہاتھ کی صنعت ہیں۔ اسی سبب سے حزقیہ بادشاہ اور اموز کے بیٹے یسایہ نبی نے دعا کی اور آسمان کی طرف چلائے، اور خداوند نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے شاہ اسور کے لشکر میں سب زبردست سورماؤں اور پیشواؤں اور سرداروں کو ہلاک کر ڈالا۔ پس وہ شرمندہ ہو کر اپنے ملک کو لوٹا، اور جب وہ اپنے دیوتا کے مندر میں گیا
تو انہی نے جو اس کے صلب سے نکلے تھے اسے وہیں تلوار سے قتل کیا۔ یوں خداوند نے حزقیاہ کو اور یروشلیم کے باشندوں کو شاہ اسور سنہیرب کے ہاتھ سے اور سبوں کے ہاتھ سے بچایا، اور ہر طرف ان کی رہنمائی کی۔ اور بہت لوگ یروشلیم میں خداوند کے لیے ہدیے اور شاہ یہودا حزقیاہ کے لیے قیمتی چیزیں لائے، یہاں تک کہ وہ اس وقت سے سب قوموں کی نظر میں ممتاز ہو گیا۔ حزقیاہ کی بیماری اور غرور۔ ان دنوں میں حزقیاہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور اس نے خداوند سے دعا کی۔ تب اس نے اس سے باتیں کی اور اسے ایک نشان دیا، لیکن حزقیاہ نے اس احسان کے لائق جو اس پر کیا گیا عمل نہ کیا، کیونکہ اس کے دل میں گھمنڈ سما گیا، اس لیے اس پر اور یہودا اور یروشلیم پر غضب بھڑکا۔ تب حزقیاہ اور یروشلیم کے باشندوں نے اپنے دل کے غرور کے بدلے خاکساری اختیار کی، سو حزقیاہ کے دنوں میں خداوند کا غضب ان پر نازل نہ ہوا۔ حزقیاہ کی دولت اور شان و شوکت۔ اور حزقیاہ کی دولت اور عزت نہایت فراوان تھی، اور اس نے چاندی اور سونے اور جواہر اور مصالے اور ڈھالوں اور سب طرح کی قیمتی چیزوں کے لیے خزانے اور اناج اور مے اور تیل کے لیے انبار خانے اور سب قسم کے جانوروں کے لیے تھان اور بھیڑ بکریوں کے لیے باڑے بنائے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے لیے شہر بسائے اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو کثرت سے مہیا کیا، کیونکہ خدا نے اسے بہت مال بخشا تھا۔ اسی حزقیاہ نے جیہون کے پانی کے اوپر کے سوتے کو بند کر دیا اور اسے داؤد کے شہر کے مغرب کی طرف سیدھا پہنچایا، اور حزقیاہ اپنے سارے کام میں کامیاب ہوا۔ تو بھی بابل کے امیروں کے معاملے میں، جنہوں نے اپنے ایلچی اس کے پاس بھیجے تاکہ اس معجزے کا حال جو اس ملک میں کیا گیا تھا دریافت کریں، خدا نے اسے آزمانے کے لیے چھوڑ دیا تاکہ معلوم کرے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ حزقیاہ کے دور حکومت کا اختتام۔ اور حزقیاہ کے باقی کام اور اس کے نیک اعمال آموز کے بیٹے یسایہ نبی کی رویا میں اور یہودا اور اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں قلم بند ہے۔ اور حزقیاہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے بنی داؤد کی قبروں کی چڑھائی پر دفن کیا، اور سارے یہودا اور یروشلیم کے سب باشندوں نے اس کی موت پر اس کی تعظیم کی، اور اس کا بیٹا منسی اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔